شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس شہر کی قسم اور آپ کے لیے اس میں جہاد حلال ہونے والا ہے، اور اب آپ کے اولاد کی قسم، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، کیا اس کا خیال ہے کہ اس پر کوئی قاتل نہ ہوگا؟ کہتا ہے میں نے بڑا مال برباد کر دیا، کیا اس کا خیال ہے کہ اسے کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم نے اسے 2 آنکھیں، 1 زبان، 2 ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اس سے 2 رائیں سجا دی۔ یہاں مکہ کے احترام کی بات ہو رہی ہے، یعنی مکہ کی قسم جو حرم والا ہے، محترم ہے، اور جہاں لوگ امن اور چین سے زندگی گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ اے نبی، گو آپ کا وطن حرم ہے اور اس میں کسی کو لڑائی حلال نہیں، مگر ان قریب ایک گھڑی ایسی آئے گی جس میں یہاں جہاد آپ کے لیے حلال ہوگا اور اس سے ملا ہوا مال غنیمت۔ حدیث میں ہے کہ مکہ معظمہ شروع سے حرمت والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کی حرمت قیامت تک باقی رہے گی، لہٰذا نہ اس کا درخت کاٹا جائے، نہ جھاڑی کے کانٹے توڑے جائیں۔ یہ شہر میرے لیے بھی صرف ایک گھڑی کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر بدستور اس کی حرمت لوٹ آئی۔ اگر کوئی اپنی جنگ کے جواز میں میرا جہاز پیش کرے تو اسے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس ایک گھڑی کے لیے اجازت دی تھی اور کسی کو نہیں دی۔ پہلے ام القریٰ کی قسم کھائی، پھر اس کے باشندوں کی جن کی اصل آدمی ہے۔ یہاں کہا گیا کہ انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے، ہم نے انسان کو تکلیفیں اٹھاتا ہوا پیدا کیا، نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر مختلف کنڈیشن سے نکلتا ہوا مکمل ہوتا ہوا پیدا ہوتا ہے، پھر پیدائش کے وقت بھی تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ ماں بھی حالت حمل میں بہت سی تکلیفیں اٹھاتی ہے، اور وضع حمل میں بھی، اور سچ پوچھے تو دودھ پلانے میں اور تعلیم و تربیت میں بھی تکلیف ہی تکلیف ہے۔ یہ انسان کی ساری کنڈیشنز بتائے گی کہ ایک انسان بڑی مشقت میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کی ساری زندگی مشقت ہی میں گزر جاتی ہے۔ مشقت ہی میں اس کی زندگی کا ٹائم، چاہے وہ دنیا کمانے میں لگ جائے، چاہے وہ آخرت بنانے میں لگ جائے، ہے تو دونوں صورتوں پہ مشقت ہی ہے۔ رزلٹ دونوں کا الگ ہوگا لیکن مشقت دونوں کاموں میں ہے۔ یعنی اللہ کے مال کو، پھر اللہ انسان کو جب اس کو مال دیا، یقول احلفت مالا لبدا، وہ اللہ کے مال کو اپنا سمجھتا ہے اور گناہوں پر یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے شیخی بھی کاٹتا ہے کہ میں نے پانی کی طرح مال بہا دیا، کوئی چند پیسے خرچ کیے ہوں۔ کیا جبار اور قہار یہ نہ پوچھے گا کہ مال کس طرح کمایا تھا اور کن کاموں پر کس نیت سے خرچ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن آدم کے قدم اللہ کے آگے سے ہٹیں گے نہیں جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اور اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور پھر جوانی کن کاموں میں لگائی، علم پہ کتنا عمل کیا۔ یقیناً اللہ کے بس میں کائنات کا ذرہ ذرہ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ میں نے دولت پانی کی طرح بہا دی، اس کے سامنے چل سکتا ہے جو حالات سے واقف نہ ہو۔ اللہ تو ہر حال میں واقف ہے، گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کی نگاہ سے غائب ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ 2 آنکھیں کس نے دی، ان سے کائنات کا مشاہدہ کر کے اللہ کو پہچانا جائے، اور اظہار خیال کے لیے زبان کس نے بخشی، اور روٹ کس نے عطا فرمائی جسے بات کرنے اور کھانے پینے میں مدد ملتی ہے، اور چہرے کی خوبصورتی کس نے قائم رکھی۔ ہر نعمت اپنی جگہ پر جلیل الشان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان، میں نے تجھے بڑی بڑی بے شمار نعمتیں دی جنہیں تو گن بھی نہیں سکتا، شکریہ تو کیا ادا کرے گا؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں نے تجھے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی اور انہیں 2 غلافوں میں محفوظ کر دیا۔ ان آنکھوں سے جائز حلال چیزیں دیکھ، حرام اور ممنوع نہ دیکھ، اگر محرمات تیرے سامنے آ جائیں انہیں بند کر لے۔ میں نے تجھے زبان دی اور اسے بھی 2 غلافوں میں بند کر دیا۔ زبان سے ناجائز باتیں نہ نکال، نہ ناجائز باتیں سن۔ میں نے تجھے شرمگاہ دی، اسے بھی پردے میں محفوظ کر دیا، اسے حلال میں استعمال کر، حرام سے بچ۔ اے انسان، تجھ پہ میرا غصہ اور عذاب جھیلنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی کی، بھلائی اور برائی میں قوت فیصلے میں بھی ایک نعمت ہے نا، یعنی بھلائی اور برائی کے 2 راستے دکھا دیے تاکہ بھلائی کی راہ اختیار کر کے برائی کی راہ سے آپ بچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ فلا اقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ۔
پھر وہ گھاٹی سے کیوں نہ بچا؟ معلوم ہے گھاٹی سے بچنا کیا ہے؟ کسی گردن کو چھڑا دینا، یا فاقے کے دن کسی عزیز یتیم کو یا خاک نشین محتاج کو کھانا کھلا دینا۔ پھر ان میں سے ہوتا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر رحم کی فرمائش کرتے رہے، یہی دانے ہاتھ والے، اور جنہوں نے ہماری آیتیں نہیں مانی وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، انہیں بند ہوئی آگ میں آگ گھیرے ہوئے ہوگی۔ فَلَا تَحْمَلْ عَقَبَةً، پھر وہ گھاٹی سے کیوں نہ بچا؟ گھاٹی کیا ہے؟ گھاٹی دوزخ کی پھسلن والے پہاڑ کا نام ہے جس کے 70 درجے ہیں۔ یہ داخلے کی بڑی بھاری گھاٹی ہے، اس سے اللہ کے فرما بردار آسانی سے پار ہو سکیں گے۔ خصوصاً مدرجہ ذیل بڑے عمل اس کی دشواری سے نجات دلا سکتے ہیں۔ کسی کی گردن چھڑوانا، غلام ہے تو آزاد کروا دینا، قرض دار ہے تو قرضہ ادا کر دینا، اور اللہ کے واسطے غربا اور محتاجوں کو کھانا کھلاتے رہنا، یہی راہ نجات ہے، اسی پر چلنا ہے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو آزاد کرنے سے اللہ آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو آزاد کیے جانے والے کے ہر عضو کے بدلے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ کو، پاؤں کے بدلے پاؤں کو، اور شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ کو۔ زین العابدین رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر 10,000 کا ایک غلام آزاد کر دیا تھا۔ ہم نے بھی سنی نا یہ حدیث، ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم کتنے قرض داروں کے قرضے ادا کرتے ہیں اور کتنے مسکینوں کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس سے میں جنت کا حقدار بن جاؤں۔ فرمایا تو اس مختصر سی بات میں سے بہت سی باتیں پوچھ رہا ہے، جان آزاد کر، گردنیں چھڑوا۔ بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں تو ایک ہی ہیں؟ فرمایا نہیں، جان آزاد کرنے سے غلام آزاد کرنا، گردنیں چھڑوانے سے کچھ امداد کرنا مراد ہے۔ دودھ کا جانور کسی محتاج کو دے، ظالم عزیز سے اس نے سلوک کر، یہ کام جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اگر یہ بس کے نہ ہو تو پھر بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، نیکیوں کی رغبت اور برائیوں سے نفرت دلا۔ اگر یہ بھی تیرے مقدر میں نہ ہو تو پھر خیر اور نیکی کی کوئی بات زبان سے نکال۔ یتیم کی خیرباد گیری کرنے کا بھی حکم ہے، یتیم کو کھانا کھلائیں، خصوصاً رشتہ داروں کو۔ آپ کا فرمان ہے محتاج کو دینے میں اکیرا ثواب اور عزیزوں کو دینے میں دوہرا۔ جو بھی کام کرے ثواب کی نیت اللہ کی رضا چاہنا ہونا چاہیے۔ مذکورہ بالا مقام میں اخلاق کے تمام دل میں ایمان بھی اور ثواب کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ جو مومن مرد اور عورت نیک عمل کرے وہ جنت میں جا کر وہاں بے شمار روزیاں پائیں گے۔ جو مرد یا عورت جب صاحب ایمان ہو کر نیک عمل کرے گا ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، جو نہیں رحم کرے گا اس پہ وہاں بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ساری خوبیاں اصحاب الیمین والوں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں ہاتھ والا ہی بنائے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں ہاتھ والے، یعنی بند کی ہوئی آگ گھیرے ہوگی، یعنی جہنم کی آگ میں روشنی نہ ہوگی، سیاہ ہوگی، نہ روشن دان ہوگا، نہ کبھی وہاں سے نکل سکیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے ہر مغرور اور سرکش اور ہر شریف کو جس کی شرارت سے دنیا میں لوگ ڈرا کرتے تھے زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور جہنم بند کر دی جائے گی۔ اللہ کی قسم کبھی ان کے پاؤں ٹکے گے ہی نہیں، نہ کبھی انہیں آسمان دکھائی دے گا، نہ کبھی آرام سے پلک جھپکیں گے، نہ کبھی لذیذ چیز ان کو کھانے کو ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورج کی اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جب کہ اس کے پیچھے ہے, اور دن کی قسم جب کہ سورج سے نمایاں کر دے, اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو چھپا دے, اور آسمان کی اس کے بنائے ہوئے کی قسم اور زمین کے اس کے پھیلائے والے کی قسم, اور نفس کی اس کی جس نے اسے درست بنایا پھر اس میں نافرمانی اور پارسائی ڈالنے والے کی قسم. وہ کامیاب ہے جس نے دل کو پاک کر لیا, وہ ناکام ہے جس نے دل کو آلودہ کر دیا. بڑی خوبصورت آیات ہیں, صدیاں لگ جس پہ بولنے کے لیے. ان شارٹ فالہمہا فجورہا وتقواہا, اللہ نے انعام کر دیا, اللہ تعالیٰ نے فالہمہا الہام کر دیا آپ کو, نفس کا, اس کا فجور بھی, اس کا تقویٰ بھی, دونوں چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ قد افلح من زکاہا, جس نے پارسائی اختیار کی وہ فلاح پا گیا. پیچھے تقوی پہ بات ہوئی نا. وقد خاب من دساہا, اور وہ جس نے ناکام, جس نے اپنے دل کو لودہ کر دیا وہ ناکام ہو گیا. سمپل سی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے دلوں میں نیکی اور بدی ڈالی اور رہنمائی بھی کر دی. اب آپ کی مرضی کہ آپ اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں یا آپ اپنے دل کو ناپاک کرتے ہیں. جس نے فرما بداری کی, برے اخلاق سے دل کو پاک کیا, کامیاب ہوا. جو برے اخلاق سے پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. وہ کامیاب ہے جس نے اللہ کی, جسے اللہ نے پاک فرمایا. وہ ناکام ہے جس سے اس نے گندا کر دیا. ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتقواہا پڑھ کر ذرا ٹھہر جاتے اور یہ پڑھتے اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا ومولاہا وخیر من زکاہا. اے اللہ مجھے پرسائی عطا فرما, تو ہی میرا دوست اور آقا ہے, اور پاک کرنے والوں میں تو سب سے بہتر ہے. آمین. برعکس اس کے جس نے نافرمانی میں زندگی بسر کی وہ نامراد ہو گیا. کون تھے نامراد؟ کذبت ثمود بتقواہا عظم باس اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. سمودیوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا جب ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت اٹھا. ان سے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اٹھنی کا اور اس کے پانی پلانے کا خیال رکھنا. آخر سمودیوں نے رسول کو جھٹلایا اور اٹھنی کو مار ڈالا. پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے رب نے تباہی بھیج کر انہیں برباد کر دیا, اور وہ اپنے انجام کی پرواہ بھی نہیں کرتا. یعنی جو رب چاہتا ہے کر گزرتا ہے, اور اس کو اس چیز کی پھر پرواہ بھی نہیں ہوتی. سورۃ لیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. رات کی قسم جب وہ چھا جائے, اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے, اور اس کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. تمہاری کوشش مختلف ہے تو جو دیتا رہا اور ڈرتا رہا اور نیکی کی تصدیق کرتا رہا ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے. لیکن جو روکتا رہا اور بے پرواہ رہا اور نیکی کو جھٹلاتا رہا ہم اس کے لیے راستہ تنگ کر دیں گے. اور جب وہ گڑھے میں گرے گا اور اس کا مال اس کے کام بھی نہیں آئے گا. رات کی قسم جب وہ چھا جائے, دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. پھر اللہ نے نر اور مادے کی قسم کھائی کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا اور ہم سب اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہیں. پھر نیک اور بد دو طرح کے ہیں, تمہارے عمل متضاد ہے. کوئی اچھا عمل کر رہا ہے, کوئی برے. کوئی اللہ کو راضی کر رہا ہے, کوئی ناراض. کوئی جنتی ہے, کوئی جہنمی ہے. جنت کی راہ کس پر آسان ہے اور کس پر مشکل؟ جو نیکیوں پہ مال خرچ کرتا ہے, گناہوں سے بچتا رہتا ہے, جزا والے اعمال کرتا ہے,
جزا پہ یقین رکھتا ہے، توحید کا قائل ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی تصدیق کرتا ہے، نماز روزے کا پابند ہوتا ہے، زکوٰۃ فطرانہ باقاعدگی سے ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسنہ کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا اس سے مراد جنت ہے، یعنی بھلائی یا جنت کا راستہ ایسوں کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے جو اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، نیکیوں پہ خرچ کرنے والے، رب سے اس کی رضا حاصل کرنے والے، قیامت کی خاطر سب کچھ کرنے والے، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جزا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان کا راستہ آسان کر دیتا ہوں، وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، لیکن وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے بخل کیا، جو بے نیاز رہا، جس نے پرواہ نہیں کی، جس نے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے لیے تنگی کر دیتے ہیں۔ اب وہ جھٹلاتا کس بات پہ؟ اپنے دولت کے زوم میں، اپنے اقتدار کے زوم میں، اپنی اولاد کے زوم میں، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں ہونی۔ بخیل کی یہاں پہ مذمت کی گئی ہے۔ اب یہی مال جس کو سیچ کے وہ رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، اکاؤنٹ بڑھا کے وہ رکھتا ہے، خزانے بنا کے وہ رکھتا ہے، اس کے کام نہیں آتے، جب اسے جہنم کے گڑھے میں پھینکا جائے گا تو یہ جتنا مال تھا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اس کے کچھ کام نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزانہ سورج غروب ہوتے وقت اس کے دونوں طرف دو فرشتے اعلان کرتے ہیں، جسے سوائے انسان کے تمام مخلوق سنتی کہ اے اللہ سخی کو بدلہ دے، بخیل کا مال برباد کر دے۔ اور پھر راوی نے یہی آیت پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کا راستہ آسان کرنے کی توفیق دے۔ سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، اس کے بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اس کے بندوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ سخاوت کرے، سخاوت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، دل کے غنا کا بھی نام ہے۔ دل بڑا کریں، ظرف بڑا کریں، ماتھا بڑا کریں، اپنے دروازے ہر ایک کے لیے کھولیں، اپنے اخلاق بڑا کریں، کردار بڑا کریں، معاملات بڑے کریں، حوصلے والے بنیں، جگرے والے بنیں، بادشاہ دل اپنا بنائیں تاکہ آپ کے ساتھ وہاں بادشاہوں والا سلوک ہو۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی۔ یقین مانو راہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اپنی ذمہ داری لی، لیکن کس کو دکھائے گا؟ جو پوچھے گا ان کو نا۔ کوئی پوچھے ہی نہ راستہ تو پھر ان کو پکڑ کے تو نہیں دکھائے گا نا۔ وہ دیکھتا ہے کہ کون میرا بندہ کس تڑپ میں ہے، کس طلب میں ہے، تو پھر وہ اس تڑپ کو طلب کو دیکھتے ہوئے پکڑ کے سیدھی راہ پہ لے آتا ہے۔ دنیا اور آخرت ہماری ہی ہے۔ میں تو تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا، جس میں بدبخت دی جائے گی جنہوں نے حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑ لیا تھا، اور اس سے پرہیزگار دور رکھے جائیں گے جو پاک بننے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے رہتے، اور ان پر کسی کا احسان بھی نہ تھا کہ بدلہ اتارتے، انہیں تو محض اپنے عالی شان رب کی رضا مقصود تھی، اور وہ عنقریب خوش ہو جائیں گے۔ تو یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا اور آخرت میرے ہاتھ میں ہے، سوائے بدبخت کے اور کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور بدبخت کون ہے؟ جو سامنے اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی وہ بخل سے کام لیتا ہے۔ اور خوش نصیب کون ہے؟ جو کل اور مال پاک کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نیکیوں پر، اچھے کاموں پہ مال خرچ کرتا ہے، ہر قربانی کے لیے تیار رہتا ہے، یعنی اس لیے مال خرچ نہیں کرتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے اور نیکی کا بدلہ دے رہا ہے، کچھ بھی احسان نہیں، محض رب کی رضا کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا پروردگار اسے اپنے دیدار نصیب کرے اور جنت کے اعلیٰ فردوس میں اس کو جگہ نصیب کرے۔ تو پھر فرق ہو جاتا نا دونوں میں۔ تو یہاں پہ یہی کہا گیا کہ جب وہ یہ کوشش کرتا ہے پاک بننے کے لیے، اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، احسان نہیں، انہیں تو محض اپنے عالی شان رب کی رضا مقصود ہے، تو وہ عنقریب خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا سے خوش کر دے، اور ہمارے نصیب میں بھی ہو کہ اللہ کے تم ان لوگوں میں شامل ہو جن سے میں راضی ہوں، اور ہمیشہ کے لیے رضامندی کا پروانہ دے دے۔ ان خوبیوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساری امت کے امام ہیں، بلکہ تمام مکارم اخلاق کے مالک ہیں اور سب سے پیش ہیں، کیونکہ آپ صدیق بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، فیاض کریم بھی تھے، اپنا مال نیکیوں پہ خرچ بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں دل و جان سے ہر وقت تیار بھی رہتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی بھی دیتے تھے، حسن سلوک سے
نہ کسی سے بدلہ لیتے تھے، نہ کسی سے فائدے کی امید رکھتے تھے، چھوٹے بڑے، اعلیٰ امیر غریب، ہر قبیلے کے شخص پر آپ احسانات کرتے تھے۔ اسی وجہ سے سردار ثقیف عروہ بن مسعود نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا کہ اگر تمہارا مجھ پر احسان نہ ہوتا جسے میں اب تک اتار نہ سکا تو میں تمہیں تمہاری جرت کا مزہ سکھاتا۔ اس وقت آپ نے عروہ کو سخت سست کہا تھا۔ پھر جب سرداروں اور رئیسوں کے ساتھ آپ کا یہ حال تھا تو دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کا تو کہنا ہی کیا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں بلکہ بدلہ چکا رہا ہو، بلکہ اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں جوڑ جوڑ کر خرچ کیا اسے جنت کے محافظ آواز دے کر کہیں گے اے اللہ والے ہمارے دروازے سے جنت میں جائے، دروازہ نہایت خوبصورت ہے۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ ضرورت تو ایسی ہی نہیں لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کی پکار جنت کے ہر دروازے پر ہوگی؟ فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے۔ کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ کے نبی انہیں بشارت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دلوں کی گرہ کھولے، ہمارے ہاتھوں کی گرہ کھولے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں زر پیدا کرے۔ سورۃ دوحا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صبح کی قسم اور رات کی قسم جب وہ ٹھہر جائے، آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا اور نہ وہ بیزار ہوا، یقیناً آپ کا انجام آغاز سے بہتر ہے۔ قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اللہ نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہ دی اور طلب راہ پا کر راہ نہیں بتائی اور نادار پا کر مالدار نہیں بنایا؟ لہٰذا آپ بھی یتیموں پر سختی نہ کریں اور مانگنے والوں کو نہ ڈانٹے اور اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرتے رہیں۔ سورۃ دعا کا بیان۔ ایک دفعہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ایک یا دو رات تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے۔ آپ سے ایک اور عورت آ کے کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے تجھے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ اس پر یہ آیتیں اتری۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پاس آنے میں دیر کی تو مشرک کہنے لگے، ایک اور بھی شان نزول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے لگتا ہے چھوڑ دیا، تو یہ آیتیں اتری۔ اور رات کی قسم کھائی کی کہ جب وہ ٹھہر جائے اور سخت اندھیرا ہو جائے، یعنی اندھیرے اجالے کا خالق اللہ ہی ہے اور وہ دونوں اس کی قدرت کے متضاد نمونے ہیں۔ فرمایا رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اسی طرح سورۃ انعام میں بھی ہم نے پڑھا وہی صبح طلوع کرنے والا ہے، اسی نے رات کو سکون اور آرام کے لیے سورج اور چاند کو ایک اندازے پر اور حساب سے بنایا۔ کا آخرت دنیا سے کہیں اچھی ہے، آپ غم نہ کریں، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے بیزار ہے۔ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، اسی وجہ سے آپ کو دنیا سے بے حد پہ رغبتی ہے۔ آپ کے حالات کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ جب آخری عمر میں آپ کو اختیار دیا گیا کہ یا تو آخر تک دنیا میں رہ کر جنت میں آئے یا ابھی سے اللہ کے پڑوسی ہونا قبول فرما لے، تو آپ نے دنیا پر اللہ کے پڑوسی ہونے کو ترجیح دی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر سو رہے تھے، آپ کے جسم مبارک پر بوریے کے نشان پڑ گئے تھے۔ جب جاگے تو میں ان پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا آپ نے ہم سے بستر کیوں نہ بچھوا لیا؟ فرمایا مجھے دنیا سے کیا لینا، میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مسافر کسی درخت کے نیچے سستانے کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے اور پھر اسے چھوڑ کے چل جائے۔ ہم نبی کی امتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح دنیا کی بے رغبتی دے دے۔ آخرت کے بے شمار انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں، یعنی آخرت میں آپ پر اس قدر انعام ہوں گے کہ آپ امت کے بارے میں خوش کر دیے جائیں گے۔ نہ معلوم اللہ نے کیا کیا عزت والی نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کر رکھی ہیں۔ کوثر بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے دونوں کناروں پر ایک خولدار موتی کے بے شمار خوبصورت اور گول گول کمرے ہوں گے جس کی مٹی خالص مشک کی ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کے سامنے وہ تمام خزانے لائے گئے جو آپ کے بعد آپ کی امت کو ملنے والے تھے، آپ خوش ہوئے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی آپ کو جنت میں لاکھوں محل ملیں گے، ہر محل میں اس کی مناسب حوریں اور خادم آپ کو ملیں گے۔ ابن جریر کی یہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بدن ترقی کی بشارت دی گئی، کہ اللہ اپنی خاص نعمتیں اپنے رسول کو یاد دلا رہے کہ ہم شروع ہی سے آپ کی حالت اچھی بناتے چلے آ رہے ہیں۔
آپ کو لاحق حال سابقہ حال سے آپ کا اچھا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ اللہ فرما رہے ہم نے آپ کو آرام کی جگہ دی، آپ کے والد نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جو فوت ہو چکے تھے، پھر آپ کی والدہ بھی 6 سال کا چھوڑ کر جو آپ کو چل بسی، تو آپ اپنے دادا عبد المطلب کے پاس آئے۔ دادا بھی 8 سال کا چھوڑ کر جب دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ اپنے چاچا ابو طالب کی پرورش میں رہے۔ ابو طالب زندگی بھر آپ کے آگے ڈھال بن کے کھڑے رہے اور آپ کی زیادہ سے زیادہ عزت اور آؤ بھگت کرتے رہے، اور جب اللہ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی تو آپ کو قوم کی شرارت سے بچاتے رہے، حالانکہ خود وہ مشرک۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا آپ پہ احسان تھا کہ آپ کی ڈھارس میں وہ کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک سے دین کی آباری کا کام دیا، رب کی حسن تدبیر اور تقدیر کے قربان ایک مشرک کے ذریعے دین پھیلتا پھولتا رہا اور پروان چڑھتا رہا۔ ابو طالب کا ایک روپ تھا جس کی وجہ سے کفار آپ پہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ آخر ابو طالب کو بھی موت نے آگ گھیرا۔ اس وقت آپ کی عمر ایک کم 50 سال کی تھی۔ ہجرت سے کچھ دنوں پہلے کا واقعہ کہ ابو طالب کی وفات کے بعد قوم کے جاہلوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا کہ یثرب چلے جائیے، جو آپ کے جانے کے بعد مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہوا اور رہے گا۔ آخر آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ والوں نے آپ کو اور مسلمانوں کو سر آنکھوں پہ جگہ دی، اور وہ خاطر و مدارت کی جو تاریخ میں آج تک لکھی گئی۔ گھروں میں جگہ دی، مال میں جگہ دی، زمینوں میں جگہ دی، ہر طرح کی مدد کی۔ دشمنوں کے مقابلے میں آپ کے آگے کھڑے ہوئے، مخلص جانثار بن کر ہر طرح کی قربانیاں دی۔ یہ تھی اللہ کی حفاظت جو آپ کو اپنوں نے دھتکار دیا لیکن غیروں نے سینے سے لگا دیا اور اپنی جانیں آپ پہ چھڑک دی۔ اللہ ان سے راضی ہوا۔ کیسے سچے جانثار اور پکے وفادار انصار تھے۔ حق تعالیٰ نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی، پھر بے لوث خدمتگار اور رضائے الہی کے طلبگار تھے۔ اللہ نے آپ کو دین کا متلاشی پا کر صحیح راہ پہ ڈالا۔ آپ جانتے ہیں کہ غار حرا میں جا کے آپ سوچا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب دیکھا کہ آپ اس کی رہنمائی چاہتے ہیں، اس کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے غار حرا میں آپ کو وحی سے نوازا۔ فقر، صابر اور امیر شاکر کے دونوں مقام آپ کے لیے جمع فرما دیے گئے۔ نبی ایک حدیث میں ہے کہ سامان کی کثرت پر تو نگری موقوف نہیں، اصل تو امیری دل کی امیری ہے۔ جو اسلام لانے کے بعد برابر روزی پاتا رہا اور اللہ کی دی ہوئی روزی پر قانع رہا، وہ کامیاب ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حدیثیں۔ یتیموں کا خیال رکھا جائے اور دینی مسائل محبت اور پیار سے بتائے جائیں، یعنی کبھی آپ بھی یتیم تھے اور اللہ نے آپ کو پناہ دی تھی، اس لیے آپ بھی یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، انہیں ذلیل نہ ہونے دیجیے گا، نہ انہیں کبھی ڈانٹیے گا، نہ ان پہ سختی کیجیے گا، بلکہ ان سے اس نے سلوک کیجیے گا، نرمی سے پیش آئیے جائے گا اور محبت کا برتاؤ کیجیے گا۔ کبھی آپ کو بھی دین کی تلاش تھی، حق تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرما کے آپ کی مراد پوری کی۔ بس اگر کوئی آپ سے دینی بات پوچھے تو آپ اسے ڈانٹا نہ کریں، بلکہ محبت اور پیار سے بتائیں۔ آپ کمزوروں کے حق میں مغرور، ظالم، فوش کو اور سنگ دل نہ بنے، اور محتاجوں کو محبت، پیار اور لطف اور نرمی سے جواب دیں۔ اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم بھی کبھی بھٹکے ہوئے تھے، بے راہ تھے۔ آج اگر ہم دین کے 2 لفظ سیکھ گئے اور ہمارے پاس سادہ طبیعت کے لوگ آتے ہیں یا لا علم لوگ آتے ہیں، انہیں علم نہیں ہے، تو ہمارا کام نہیں ہوتا کہ ہم ان پہ چڑھ دوڑیں، ان کو ذلیل کریں، ان کو ڈانٹیں، یا ہمیں علم کا تکبر ہو، یا ہم ان کو گناہگار سمجھیں اور انہیں حقیر سمجھیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں۔ بت شکنی الگ چیز ہے، دل شکنی بالکل الگ چیز ہے۔ آپ بت شکن بنے لیکن دل شکن کبھی نہ بنے۔ جس نبی کے آپ امتی ہیں، ان کے امتی ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے کہ جتنی قادیانہ صلاحیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی آپ میں تھی، آپ کو کہہ کے آپ کی امت کو سنایا جا رہا ہے، ہم سب کو بھی اس پہ پورا اترنا ہے۔ اگر ہم یہ قادیانہ صلاحیتیں نہیں اپنائیں گے تو دین ہم کبھی نہیں پھیلا سکیں گے۔ پھر اظہار نعمت باری، یعنی جس طرح آپ نادار تھے پھر اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا، اسی طرح آپ ہماری نعمتوں کا اظہار فرماتے رہے۔ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار،
ان کی وجہ سے اپنی حمد کرنے والا اور نعمتوں کا اقرار کرنے والا بنا اور انہیں ہم پر مکمل فرما۔ اللہ نے آپ کو نعمت نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ لوگوں سے اس کا ذکر کریں اور انہیں اس کی دعوت دیں۔ چنانچہ آپ نے شروع میں دعوت توحید اپنے گھر والوں کو دی اور پھر آہستہ آہستہ دعوت کا دائرہ وسیع کرتے چلے گئے، اور جب آپ نماز فرض ہوتی تو آپ نے نماز پڑھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نشر، سورۃ نشرح۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ پھر جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت میں لگ جائیے اور اپنے رب ہی سے دل لگائیے۔ شرح صدر کی یہاں پہ بات ہوئی، ہم نے آپ کا سینہ روشن کر دیا اور اسے گنجائش والا بنا دیا، یعنی ہدایت آپ کے لیے آسان ہو گئی۔ اسلام کے لیے سینہ کھول دیا، آپ کے دل کو ہم نے منور کر دیا۔ اسی طرح آپ کی شریعت میں لچک، آسانی اور نرمی رکھ دی اور طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، کسی اور کو جرأت نہ تھی اتنی۔ بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبوت کے سلسلے میں سب سے پہلے کیا دیکھا؟ آپ ٹھیک ہو کر بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا ابو ہریرہ تم نے پوچھا تو سنو، میں 10 سال سے کچھ ماہ کا تھا تو جنگل میں گیا، سر پر کچھ خسر خسر سنی، غور کیا تو ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا تھا کیا یہ وہی ہے؟ پھر یہ دونوں میرے سامنے آئے، ایسے نورانی چہرے تھے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھے، ان کے کپڑوں سے خوشبو کی تیز لپٹیں آ رہی تھی، آج تک میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگی تھی اور نہ ایسے کپڑوں میں کسی کو دیکھا تھا۔ یہ دونوں میرے پاس آئے اور دونوں نے میرا ایک ایک بازو تھام لیا، ہاتھ کیا تھا پھول تھے، مجھے معلوم بھی نہیں کہ کس نے میرے بازو تھام رکھے ہیں۔ پھر کہنے لگے انہیں لٹا دو، پھر انہوں نے مجھے اسی طرح لٹا دیا کہ مجھے محسوس بھی نہیں ہوا۔ پھر بولے ان کا سینہ چیر دو۔ آخر ایک شخص میرے سینے پر آ بیٹھا اور اس نے سینہ چیر دیا جس سے نہ تو خون نکلا نہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر بولے دل سے کینہ، حسد، بغض وغیرہ سب نکال دو۔ چنانچہ انہوں نے منجمد خون کی طرح کچھ نکال کر پھینک دیا۔ پھر بولے اب اس میں نرمی اور رحم بھر دو۔ پھر دل سے جو کچھ نکالا تھا اس کی جگہ کوئی چاندی جیسی سفید چیز ڈال دی۔ پھر میرے سیدھے پاؤں کا انگوٹھا لا کر بولے جاؤ، اللہ آپ کو زندہ اور سلامت رکھے۔ اب جو بھی چلا تو میں نے اپنے دل کو ہر چھوٹے پر نرم اور ہر بڑے پر مہربان پایا۔ کتنی خوبصورت روایت ہے، ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے۔ تو کیا جب ہم دین کی طرف آئے ہیں تو ہمیں اپنے دل سے یہ کینہ، بغض، حسد، غصہ، لالچ، طمع نہیں نکال دینی چاہیے، اور اس کی جگہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ ہیں، نرمی، رحم دلی، یہ نہیں ڈال لینی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے چھوٹوں پہ پیار، شفقت اور بڑوں پہ کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ تو جب آپ نبی کے امتی ہیں تو آپ کے اندر وہ تمام صفات پائی جانی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہاں میرا اللہ کا فرمان ہوا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا، مثلاً اذان میں، تکبیر میں، نماز میں، ہر جگہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا، چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا معاملہ ہو، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور نام لیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی دین کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کا فرمان ہے، مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کا ذکر کس قدر بلند کروں گا؟ میں بولا اللہ ہی بہتر جانتا۔ فرمایا جب میرا ذکر ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یاد رکھیے گا تنگی کے بعد نہیں آسانی، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جب مسائل آتے ہیں تو ان کے حل بھی ساتھ آتے ہیں، جب مشکلیں آتی ہیں تو ان کی آسانیاں بھی ساتھ آتی ہیں۔ ہر سختی کے بعد نرمی اور ہر دشواری کے بعد آسانی ہے۔ تاکید کے لیے دوبارہ جملہ بولا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ کے سامنے ایک چٹان تھی، فرمایا کہ سختی اتر کر اس چٹان میں گھس جائے تو آسانی بھی اسی طرح گھس کر سختی کو باہر نکال دے گی۔
تو ہر مشکل وقت کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ مثلاً آپ آرام سے بیٹھے ہوئے قرآن سن رہے اور سانپ آ جائے تو ایک دم ایکٹیو ہو جائیں گے اور ایک دم اس کو مارنے کا، پکڑنے کا یا اس سے جان بچانے کا ایک دم سے آپ کے اندر ایک الارم بج جائے گا۔ تو جب کوئی مشکل آتی ہے تو پھر وہ آپ کے اندر آپ کی سوئی ہوئی صلاحیتیں کو جگاتی ہے۔ اسی لیے ایک شعر ہے نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے دہر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کچھ اسی قسم کا شعر ہے، مجھے یاد نہیں رہتے، سوری۔ اب جب آپ کو یہ نصب ملا، یہ عہدہ ملا ہے، تو کیا کہا گیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی جب آپ اپنی خانگی اور دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائیں اور ان کے بندھن کاٹ دیں تو عبادت کے لیے فارغ البال ہو کر کھڑے ہو جایا کریں، خلوص اور رغبت سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کھانا سامنے ہو یا زور سے واش روم کا احساس ہو تو پہلے تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تکبیر ہو جائے اور کھانا سامنے ہو تو پہلے اطمینان سے کھا لو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ فرائض سے فارغ ہو تو تہجد کی بھی تکلیف گوارا کر لیا کرے اور نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ کر بھی اللہ اللہ کر لیا کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ فارغ ہو تو دعا کی تکلیف گوارا فرمائیے، عبادت خلوص کے ساتھ کی جائے، عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور نیت بخیر رکھی جائے۔ تو ہم لوگ بھی جو دنیاوی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم پہ بہت سی ذمہ داریاں اور خاص طور پہ خواتین کی ذمہ داریاں مردوں کی بنسبت میں یہ نہیں کہوں گی زیادہ ہیں لیکن مختلف ہیں۔ سارا دن بچوں کے جمیلے اور گھر کے جمیلے میں ان کی عمر گزر جاتی ہے۔ ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالیں۔ رات کا ایسا ہوتا ہے تہجد کا جب آپ کے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی، سب سو جاتے ہیں، تو آپ آرام سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد ضرور پڑھا کریں، دعا بہت مانگا کریں اور بچوں کی طرح ضد لگا کے مانگا کریں، بار بار رپیٹ کیا کریں دعا کو اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ 3۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انجیر اور زیتون کی اور ہر پہاڑ کی اور اس پہ امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں بنایا، پھر ہم نے اسے نیچے سے نیچے کر دیا سوائے ان کے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے۔ ایسی لوگوں کے لیے نہ ختم ہونے والا صلہ ہے، پھر کیا چیز تجھے جزا کے دن کے نام ماننے پہ آمادہ کرتی ہے کہ اللہ تمام حاکموں کا حاکم نہیں۔ 3 سے انجیر مراد ہے، زیتون سے زیتونی مراد ہے، پہاڑ سے کوئی طور پہاڑ مراد ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار باری ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام کیا تھا، آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا۔ یہ پہاڑ ہرا بھرا ہے۔ پرامن شہر سے مراد مکہ معظمہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قسم کھا کے کہ ہم نے انسان کو نہایت موزوں اور کمال پیاری شکل دی، اس کے قد میں استقامت، اعضاء میں تناسب، جسم میں بہتری اور چہرے پہ کشش رکھی۔ تمام مخلوق میں اس کو ایسی پیاری صورت اور دلفریب چہرہ دیا گویا انسان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اس سے بد سے بدترین اور نیچے سے نیچی جگہ پہ لوٹا دی، یعنی جہنم میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں جو شروع کر دی تھی، اشرف مخلوقات ہوتے ہوئے بھی غیر الہوں کو اور اپنے جیسے انسانوں کو سجدہ کرنے لگ گیا، ماتھا ٹیکنے لگ گیا۔ تو جب انسانیت سے گری ہوئی حرکت کریں گے تو پھر وہ انسانوں کے ساتھ جنت پہ رہ بسائے جانے کے تو قابل نہیں ہوگا۔ اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، شیطان کا پجاری اور توحید سے بھاگتا ہے، تو اس کی خوبصورتی اس کے کام آنے والی نہیں، اس کا شرف مخلوقات ہونا اس کے کام آنے والا نہیں، اس کا حسب نسب اس کے کام آنے والا نہیں۔ اس پر اللہ کا قہر ٹوٹے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اس وجہ سے صالح مومنوں سے استغنا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے انسان کو حسن و جمال اور شباب اور کمال دیکھ کر پھر ردی عمر میں لٹا دیا۔ نہ حسن رہا، نہ جمال رہا، نہ شباب رہا، نہ کمال رہا، چہرہ مرجھا گیا، پہلی سی جوانی نہ رہی اور نہ جذبات میں حرارت اور نہ خون میں حدت رہی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مصروفیت فارغ ہیں تو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔
انہی ساری چیزوں کے بارے میں ہم غفلت برتتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں واپس لوٹائی جا سکتی ہیں۔ یعنی جب معلوم ہے کہ اللہ نے انسان کو بلا نمونے کے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کر دیا، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو ابتدا میں قادر ہے وہ دوبارہ لوٹانے پہ بھی قادر ہے، پھر کون سی بات زندگی بعد الموت نہ ماننے پر ابھارتی ہے؟ وما یکذبک بعد بالدین۔ سوال ہوا ہے الیس اللہ بحکم الحاکمین، کہ اللہ تمام حاکموں کا حاکم نہیں، تمام عادلوں کا عادل نہیں؟ اس کے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ قیامت آئے تاکہ ظالموں سے مظلوموں کا انتقام لیا جائے، مغروروں اور تکبروں سے ان کا حساب لیا جائے، اور ہر ایک کو اس کے اچھے برے عملوں کی جزا یا سزا دی جائے۔ یہی حدیث گزر چکی کہ سورۃ 3 کے ختم پہ بلا وانا علی ذالک من الشاہدین پڑھ لیا جائے، یعنی جب بھی کہا جائے الیس اللہ بحکم الحاکمین تو جواب میں کہا جائے وانا علی ذالک من الشاہدین۔